سے اتنی جان پیاری واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض دیتی ہے گناہ پرہیزگاری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے غلام جلوہ فرمان ہیں اور حضور دے ذکر دی محفل وچ آن دا مقصد ایک ہوندا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دیاں گلاں حضور دی سیرت دیاں گلاں حضور دے میلاد دیاں گلاں امام الانبیاء دے صحابہ دیاں گلاں حضور دی اہل بیت اطہار دیاں گلاں سنیاں جان اور الحمدللہ اس نیت نال آئے بیٹھے ہیں اگرچہ لنگر کھاؤن دی بھی نیت ہوندی ہے وہ بھی نیت اچھی ہے وہ بھی بالکل نیت ہونی چاہیے پاکاں دے نال لنگر کھانا چاہیے لیکن بالخصوص جس نیت واسطے آئی اسی جو نیت لے کے آنے ہیں جس کام واسطے آنے ہیں وہی کام ہوتا ہے کہ حضور دیاں گلاں سننیاں نے حضور دے غلاماں دیاں گلاں سننیاں امام الانبیاء دیاں نعتاں سننیاں حضور دے اتنے نازل ہونا دی کتاب قرآن دی تلاوت سننی ہے یہ نیت لے کے جس وقت بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل وچ آ کے بہ جاندا ہے حضور فرماندے نے کہ اس مجمع اتے اللہ رب العزت آسمان وچ فخر فرماندا ہے سبحان اللہ اس واسطے اس کام نو ماڑا کام نہیں سمجھنا لوکاں دے تانیاں دے وچ نہیں ہونا بالکل کوئی ایسی گندی نیت لے کے محفل دی محفل میلاد دے اندر بھی نہیں ہونا نیتاں پاک کر کے فقط امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں سنن واسطے محفل میلاد دے اندر آنا ہے اور اے نیت خالص کر کے جدو بیٹھو گے انشاءاللہ مدینہ شریف وچوں جیڑا فیض بزرگاں دے ذریعے آندا ہے نا وہ انشاءاللہ یکسر پہنچتا رہے گا اور فیض منقطع نہیں ہوئے گا لیکن جس وقت بندہ بدعقیدگی کی طرف یا بے توجہی کی طرف چلا جاتا ہے وہ فیض منقطع ہو جاتا ہے توجہ ہے میری پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے میں گلاں کر رہا تقریر کوئی نہیں کر رہا اگر گلاں دی سمجھ آ رہی ہے تو میں جواب دینا تساں ایک فیض دا سلسلہ نا جڑا مدینہ شریف وچ چلدا امام الانبیاء تو چلیا اور وہ اج تک امت مسلمہ وچ جاری و ساری وہ فیض ٹوٹیا بولو جڑا اپنے پیر کامل دی ہاتھ تے بیعت کردا نا پیر کامل امپورٹڈ نہیں دو نمبر نہیں پیر کامل جڑا اس دے ہاتھ تے بیعت کردا ہے انج ہی سمجھے جویں رسول اللہ دے ہاتھ تے بیعت کی کیونکہ فیض دا سلسلہ اتھوں آ رہا ہے تے اوتھے تک ہی جاندا ہے جو اپنے مرشد دی ہاتھ تے بیعت کردا ہے وہ بیعت در بیعت بیعت در بیعت بیعت در بیعت وہ صحابہ دے ہاتھاں تک پہنچ دی اور پھر صحابہ دے ذریعے امام الانبیاء تک پہنچ دی اس واسطے پیر کامل دے ہاتھ تے بیعت کر کے پختہ ایمان رکھ کے جڑا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی گزاردا نا اس نو یقیناً امام الانبیاء دا روحانی فیض ملدا قرآن مقدس دی آیت ختم نبوت عموماً تلاوت کیتی جاندی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ جڑا پہلا لفظ ہے نا ولکن رسول اللہ ایک کلام دے اندر عام عقل دے مطابق جو طارق مسعود کہندا ہے نا فلاں جگہ لغت کی غلطی ہے فلاں جگہ لغت کی غلطی ہے لغت دا محتاج قرآن نہیں ہے بلکہ لغت قرآن دی محتاج ہے اتنے لغت دا ہی تقاضا سی کہ ولاکر رسول اللہ نہ ہوندا بلکہ ورسول اللہ ہوندا تقاضا تے سی لیکن قرآن دا اپنا اسلوب ہے قرآن دا اپنا قاعدہ ہے رب فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکر رسول اللہ قرآن کہندا ہے محمد مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں محمد مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں نے ولاکر رسول اللہ لیکن اللہ دے رسول نے حالانکہ گل تے انج بھی ہو سکتی سی نا محمد تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں اور اللہ دے رسول نے لیکن رب کہہ رہے ولاکن رسول اللہ لیکن اللہ دے رسول اے لیکن کیوں لیکن عربی کلام وچ تاں ہوندا کہ پچھلے جملے چ کوئی ذہن وچ کوئی گنجائش رہ جائے نا کوئی غلط فہمی رہ جائے اس نو مکاؤن واسطے لاکن دا لفظ لایا جاتا اے لاکن دا لفظ ایتھے لان دا مقصد کی سی کہ جدو آکھیا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں تے ذہن وچ یہ غلط فہمی پیدا ہون لگی کہ کیا حضور روحانی باپ بھی نہیں
کیونکہ جڑا نبی ہوندا ہے نا اپنی امت دا روحانی باپ ہوندا ہے، روحانی فیض دے ذریعے چلتا رہندا ہے۔ رب نے اس غلط فہمی دا ازالہ فرمایا ولا کہ رسول اللہ، لیکن اللہ دے رسول نے کی مطلب کہ فیض حضور دا پہنچدا رہنا ہے۔ اس واسطے یہ فیض ٹوٹدا بالکل نہیں، یہ فیض بولو تسی بول دے کو نہیں یار، پریشان بیٹھے ہو۔ چلو اور کوئی جملہ نہ بولو، ٹوٹدا نہیں، جڑدا نہیں، کوئی شے نہ بولو، تسی سبحان اللہ تے آکھ سکدے ہو۔ یہ فیض منقطع نہیں ہوندا، ٹوٹدا بالکل نہیں۔ یہ اج کل ایک چبل جہا طبقہ آیا ہے جڑے وہ جناب قرآن گھر رکھ کے آپ پڑھ لیں، کوئی ترجمہ رکھ لیں، کوئی تفسیر رکھ کے پڑھ لیں، استاد کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہم امام بخاری کتاب پڑھتے ہیں تو ہم تو امام بخاری کے شاگرد ہوئے، ہم تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہوئے، ہم فلاں کی کتاب پڑھتے ہیں تو معاذ اللہ فلاں کے شاگرد ہوئے، ہم فلاں کی پڑھتے ہیں تو فلاں کے شاگرد ہوئے۔ شاگردی انج نہیں ہوندی، شاگردی چہرہ دیکھ کے ہوندی ہے۔ شاگردی ڈائریکٹ کان نیچو سن کے ہوندی ہے، انج نہیں ہوندی۔ امام الانبیاء صحابہ نو کدی نہیں فرمایا، حضور نے انج کدی نہیں آکھیا کہ فلانا صحیفہ ہے او دے اوتے قرآن لکھ دیتا گیا جا کے پڑھ لینا، فلانے صحیفے دے اوتے میں وہ جناب اپنی حدیث پاک لکھ دیتی ہے جا کے پڑھ لینا۔ حضور دے صحابہ حضور دے قدمے وچ بیٹھے، پہلے صحابی سیدنا صدیق اکبر تو لے کے آخری صحابی حضرت واشی بن حرب تک، انہاں تو بعد بھی ایک صحابی رسول نے حضور دی زیارت کیتی، لیکن انہاں قبر دے اندر زیارت کیتی، انہاں نوں موقع حضور نال ملاقات دا نہیں ملیا۔ حضرت واشی بن حرب تک ہر صحابی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کیتی اور کناں نال حضور دیاں گلاں سنیاں، کناں دے ذریعے حضور دیاں گلاں دا فیض سینے تک پہنچیا، سینہ چمک گیا، حضور دے چہرے دا روحانی فیض انہاں دے چہرے دے اندر اکھاں دے ذریعے آیا، چہرہ بھی چمک گیا۔ جنہیں صحابہ دے دل سونے سن اوویں صحابہ دے چہرے بھی سونے۔ تائی تے بلال حبشی نو حضور ناز کرتی سی کہ بلال کسی طریقے مینوں مل جائے، لیکن حضور نے فرمایا نا بلال مننے گا کہ نہیں۔ تو حضور نے فجر دی نماز پڑھ کے رخ اپنے غلامال کیتا نہ، فرمایا سمیت الدفع نہ علیکہ امام الجنہ، فرمایا بلال آج میں رات جنت وچ اپنے اگے تیرے قدمہ دی آواز سندا رہا۔ اور روحانی فیض دل وچ آیا، روحانی فیض چہرے تے آیا، دل بھی چمکیا، چہرہ بھی چمکیا۔ اور اس گل تے ساڈا پکا ٹھکا یقین بھی ہے، ایمان بھی اور دعویٰ بھی ہے کہ جتنے صحابہ سن سارے سنی سن۔ کوئی تو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ جتنے صحابہ سن سارے دے سارے سنی سن۔ کوئی دیوبندی وہابی کٹ کے وکھا دے کوئی کسی حدیث وچ آکھیا امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ دیوبندی نے، میرے صحابہ وہابی نے، نہ امام الانبیاء نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس نظریے تے میں اور میرے صحابہ چلے او حق دا نظریہ، حق دی سوچ، حق دی فکر۔ فرمایا اس جماعت نو پکارنا کی میں، حضور نے فرمایا اہل سنت کہہ کے پکارنا۔ مولا علی نے بھی یہی فرمایا انا ومن تبعنی، فرمایا میں بھی سنی ہوں، میرے منن والے سارے دے سارے سنی نے۔ امام حسین دا بھی یہی فرمان، انس بن مالک دا یہی فرمان، امام اعظم دا یہی فرمان، سفیان ثوری دا یہی فرمان، اے سلطان باہو دا بھی فرمان، اے اعلی حضرت بھی کہنے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اسی سارے ایمان اس گل تے رکھنے ہیں کہ صحابہ سارے دے سارے سنی سن اور سارے دے سارے سونے سن، اور پوری تاریخ دے اندر جتنے سنی آئے نے سارے سونے آئے نے، دل بھی چمک دے تے چہرے بھی چمک دے۔ اے ایمان دی پہچان، حقانیت دی پہچان، صداقت دی پہچان، ادھے واسطے پوچھنا نہیں پہندا حضرت آپ قرآن کی کس آیت کو کس طرز میں مانتے ہیں، کس اینگل میں اس کی تفسیر کرتے ہیں، آپ حدیث مصطفیٰ کے مجموعے میں سے کون سی حدیث کو مانتے ہیں، کس اینگل میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، کس اینگل میں اس کی تشریح، پوچھنا نہیں پہندا۔ یہ بندہ ویکھدا ہے کہ سامنے طارق جمیل بیٹھا ہے یا سامنے خادم حسین رضوی دا جنازہ پہ ہے، یہ چہرہ ویکھ کے پتہ لگ جاتا، چہرہ ویکھ کے او بول دے نہیں یار سوکھی سوکھی گل کر رہے ہیں، اوکھی گل میں کیتی کون، تسی پھر پریشان بیٹھے ہو، ڈاڈی گل میں کیتی کوئی نہیں جڑی میں چھڑدا کوئی نہیں، تسی بول دے پھر بھی کوئی نہیں، پریشان بیٹھے ہو یار۔ کوئی اگر کسی زنانی نے گھروں کڈے ہے تے جا کے ترلا کر لانگے باجی دا کہ گھروں نہیں کڈنا، پردے دی اوٹھ سانو عادت نہیں، اسی وہ پیراں آرنیاں جڑے زنانیاں کو کٹواندے نے، اسی انہاں پیراں نہیں، لیکن پردے دی اوٹھ اسی گزارش کر لانگے مائی نو نہ کٹیا کر، بیچارہ بڑا پریشان بیٹھا سی، تے جڑا خوش آ کے حضور دے ذکر دی محفل دے وچ بیٹھا ہویا ہے او یار بولو تے صحیح سبحان اللہ۔ حضور دا جڑا غلام ہوندا ہے نا وہ ہمیشہ سونا ہوندا ہے،
امام الانبیاء دے سارے صحابہ سونے سن، ان صحابہ نو تابعین نے ویکھیا، تابعین بھی سونے ہو گئے، دل بھی چمک گئے، چہرے بھی چمک گئے۔ حضرت محمد بن حسن الشیبانی سن، امام اعظم ابو حنیفہ دے بڑے شاگرد خاص سن، صاحبین وچوں ایک نے۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی، امام ابو یوسف، یہ دو ہستیاں او نے جنہ دا فتویٰ امام اعظم دا فتویٰ سمجھا جاتا ہے، مطلقاً فتویٰ علی قول الامام، ادھر پورا رسالہ بھی ہے کہ جو امام ابو یوسف نے فتویٰ دے دیتا، جو فتویٰ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی نے دے دیتا، او فتویٰ ڈائریکٹ امام اعظم دا فتویٰ کہ او محمد بن حسن چھوٹے جے سن تے سونے بڑے سن، جویں کہ سنی ہوندا ہے، بڑے سونے سن، بڑا رنگ چڑھیا سی۔ بزرگاں ویکھیا کہ بڑا رنگ چڑھیا ہے، ایدا حسن کسی طریقے نہ کم کیتا جائے، کیونکہ کتاب الکبائر دے اندر ایدی کافی وجوہات امام نے لکھی ہیں۔ فرمایا کسی طریقے نہ حسن، انہاں کیا اور کوئی طریقہ نظر نہیں پیا ہوندا، ایدی ٹینڈ کر دیو۔ امام محمد بن حسن الشیبانی دے جدو سر دے وال اتارے گئے نا تے آپ پہلے نالوں بھی زیادہ چمک گئے، کیونکہ سنی نو رب بگڑن نہیں دیندا، سنی دا چہرہ ہمیشہ رب چلدیاں چلدیاں مختصر ذرا اس تاریخ نو کریے، چلدیاں چلدیاں نا اے تاریخ علامہ عبدالستار خان نیازی تک پہنچی، جڑا ختم نبوت دا پہرے دار بھی سی، ناموس رسالت دا چوکی دار بھی سی، 10,000 شہادتاں بھی دیتیاں سن، برف دیاں سلاں دے بھی لیٹیا، پھانسی دا آرڈر بھی سنیا۔ اے او علامہ عبدالستار خان نیازی جس ساری زندگی حضور دی عزت واسطے، حضور دی ختم نبوت واسطے قربان کی تھی، اور بزبان قبلہ امیر المجاہدین۔ علامہ خادم حسین رضوی فرماتے ہیں میں جنازے شرکت کی تھی تو میں نہ زیارت واسطے اگے ہویا، علامہ نیازی دے کفن واسطے مدینہ شریف وچوں کیٹی دا کپڑا آیا سی، میں جدو زیارت واسطے اگے ہویا نا فرمایا اتنا وہ کیٹی دا کپڑا نہیں سی چمک رہا جتنا علامہ دا چہرہ چمکدا پیا سی، کیونکہ سنی یار تو تاریخ پڑھ دے۔ بکی شریف والے پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تریجے دن بھی اعلان ہویا سونا سید فوت ہویا ہے تے جس ہون بھی زیارت نہیں نہ کیتی آگے زیارت کر لو، کیونکہ ہم لاشیں چھپاتے نہیں ہیں، ہم دکھا دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ مردوں کو بھی، یہ جناب مردوں کو دیکھنے والے اور ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھو، خدا کی قسم تم فوت ہونے کے بعد بھی دیکھو گے نا تو خدا یاد آ جائے گا۔ اگر وہ کسی نے نہیں دیکھا، ظاہر ہے نہیں دیکھا ہوگا، ایک عرصہ گزر گیا تو علامہ خادم حسین رضوی کا چہرہ تو دیکھا ہوگا، وصال کے بعد دیکھا ہوگا۔ یار زندگی کی بات نہیں کرتا، پہلے دن کی بھی نہیں، دوسرے کی بھی نہیں، تیسرے کی بات کرتا ہوں۔ تیسرے دن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، نیٹ پر موجود ہے، جب علامہ کو تیسرا دن گزر گیا نا وصال فرمائے ہوئے تو مسکراہٹ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ سنی تھے، مسکراہٹ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اے ودن دی وجہ کی سی، کیوں مسکراہٹ چوکھی ہو گئی، کیوں آپ زیادہ مسکران لگ پہ؟ فرمایا جتنا مالکاں دے واسطے ساری زندگی کام کردا رہا ہن نیڑے ہو گیا تے اپڑن دا ٹائم آ گیا، یار مسکراواں بھی نا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، آپ چار یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، کیا بات کیا بات۔ سنیت دی تاریخ بڑی سونی اور بڑی غیرت والی، ایک گل حسن دی آ گئی، ایک گل دل دے نور دی آ گئی، دوجی گل غیرت۔ سنی کدی بے غیرت ہویا؟ امام الانبیاء دا فرمان ہے لا دین لمن لا غیرت اللہ، جتھے غیرت نہ ہوئے اتھے دین ہی کو نہیں ہوتا۔ اور سنیت اور غیرت لازم و ملزوم نے، ایک دوجے واسطے ضروری نے۔ جڑا سنی ہوئے گا وہ یقیناً 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 غیرت مند ہوئے گا، تے جڑا غیرت مند ہوئے گا صرف سنی ہوئے گا، اور کوئی غیرت مند ہو سکتا؟ سنیت دی تاریخ بڑی غیرت والی۔ امام الانبیاء دا جڑا غلام آیا نا دین دی چوکیداری کیتی ہے، دین دا تحفظ کیتا ہے، دین تے پہرا دیتا ہے، اور پہرا دین واسطے چاہے اپنے ٹوٹے بھی کروانے پین نا انہاں ٹوٹے کروانے گوارا کر لیں، لیکن امام الانبیاء دے دین تے حضور دی شریعت تے حضور دی عزت آبرو تے حرف نہیں ہونے دیتا۔ صدیق اکبر پورا لشکر ٹوڑ چھڑیا، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، مرتدین کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے مقابلے چاہ گئے۔ صحابہ کہنے لگے حضور کلمہ تے پڑھ دیں، منکرین زکوٰۃ کم از کم تھوڑا جہا ہاتھ تولا کر لو، تسی تے سیدھے جنگ کرن لگے ہو۔ فرمایا قد انقطع
الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، فرمایا دین منقطع ہو گیا، وحی منقطع ہو گئی، دین تمام ہو گیا، ہن کوئی دین وچ نقص کڈے تے ابو بکر زندہ ہوئے، اے ہو کیویں سکدا؟ سنی غیرت مند ہوتا ہے۔ صدیق نے اتنا بھی گوارا نے فرمایا اٹھ دیندے سن امام الانبیاء دے زمانے نال رسی بھی دیندے سن، ہن اٹھ دین لیکن رسی نہ دین، صدیق پھر بھی جنگ کرے گا۔ ایک کڑی گل ہے امام الانبیاء دی شریعت جو نقص ابو بکر اگر ایک رسی واسطے نہیں آن دے سکدا، پھر ناموس مصطفیٰ دے کیویں کمپرومائز کردا، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت پہ کیویں کمپرومائز کردا؟ لوگ کہتے ہیں جذباتی باتیں کرتے ہیں یہ ٹی ایل پی والے، انہیں جذباتی باتوں کے سوا بات آتی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تو اس کو جذبات سمجھتا ہے پھر صدیق کے فیصلے کو کیا کہے گا کہ صدیق اکبر نے 100-200 بندہ نہیں، 2000 بندہ نہیں، 2 لاکھ بندہ نہیں، فرمایا جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے بیٹھے ہیں مدینہ شریف کے اندر، چاہے ان کی تعداد جو بھی ہے، فرمایا کوئی بھی مدینہ شریف میں باقی نہ رہے، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بن گیا، سارے امامہ میں جاؤ۔ ابو بکر صدیق نے پورا مدینہ خالی کرا چھڑیا، کہنے لگے کوئی تے حضور ہونا چاہیے، اجے منکرین زکات نے، مرتدین نے، بڑے لوگ نے، کام خراب ہو جانا ہے، جنگ جناب اس سطح تک آ جانی ہے کہ مدینہ شریف کا گھرا ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ ختم نبوت ہے، اگر ابو بکر مدینہ چ کلا بھی رہ گیا اور جنگلی جانور آ کے ابو بکر لی ایک ایک بوٹی نوچ کے لے گئے نا، پھر بھی ختم نبوت واسطے جو لشکر جا رہے ہیں وہ لشکر نہیں رکن لگا۔ اچھا دنیا کہنے لگی حکمت عملی سے چلنا چاہیے، جذباتی فیصلے نہیں کرنا۔ میں نے کہا تو صدیق کے فیصلے کو جذباتی فیصلہ سمجھتا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں حکیمانہ بات کوئی نہیں تھی، صدیق اکبر نو حکمت عملی ہوندی کوئی نہیں، تیرا یہ مطلب ہے کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے؟ کیا تو یہ سمجھنا ہے کہ امام حسین جڑے کربلا وچ گئے سن جذباتی فیصلہ سی؟ 72 سینہ کو سامنے ہزارہ دا لشکر اور پتہ سی کہ شہادت ہے، یہ جذباتی فیصلہ سی؟ او بولو کیا وہ جذباتی فیصلہ سی کہ امام الانبیاء 308 بندہ لے کے بدر چلے گئے؟ کیا وہ جذباتی فیصلہ سی کہ صحابہ اوتے جانو تیار ہو گئے؟ کیا وہ جذباتی فیصلہ سی کہ اتنی بڑی سخت جنگ غزوہ احزاب، غزوہ خندق جیسی جنگ اوتے وچ صحابہ نے چھانا مار دیتی اور خندق کھودن لگ پے اور جناب پیٹ تے پتھر بن کے صحابہ کم کردے رہے، جنگاں لڑدے رہے؟ کیا وہ جذباتی فیصلہ سی کہ امام الانبیاء دے غلام کدی مریسی ال، کدی بنو مستلق ال، کدی کسے غزوے ال، کدی کسے غزوے ال، صحابہ دے غلامہ نے، صحابہ نے امام الانبیاء دے غلامہ نے، نہ امام الانبیاء نے کدی کوئی صرف جذباتی فیصلہ کیتا ہے؟ سب تو بڑی حکمت عملی حضور جان دے سن، اور حضور تو بعد امام الانبیاء دے صحابہ جان دے سن کہ حکمت عملی کی حکمت عملی تو یہ ہوتی ہے۔ انہاں آج سمجھ لیا کہ حکمت عملی دا مطلب بے غیرتی ہوتا ہے، انہاں یہ سمجھے کہ حکمت عملی ہوتا ہے بے غیرتی، بس ٹیبل تے بیٹھ کے گل کر لو، 2-4 گلاں انہاں دیاں سن لیاں، 2 اپنیاں سنا لیاں، گل ختم۔ امن کمیٹی دا اجلاس سی تے وہ غلطی نال کدی کدی منو بلا لیندے سن، اوتھے ایک چڑھیا دیوبندی سی، بڑا مشہور بندہ سرگودے دا، وہ چڑھیا وہ کہنے لگا جی ہمیں حکمت عملی سے بات کرنی چاہیے، یہ کیا بات ہے، ہم بات پہ جذباتی ہو جائیں، جب بیٹھ کے بات کی جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ قدرتی انہاں دی قسمت بیچاریاں دی پتہ نہیں کی ماری ہوندی سی کہ وہ امیر المجاہدین دے غلام نو جڑا اینڈ تے ٹائم دیندے سی۔ مرکزی مسجد احمد علی شاہ شہر دی مین مسجد، وہ جناب اینڈ تے دے بیٹھے۔ میں کیا یہ حکمت عملی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی جڑیاں گلاں ہن تواڈے نال کر رہے ہیں، حکمت عملی تو ایسا سمجھے کہ ٹیبل تے بیٹھ کے گل کر لی تے گل مک گئی۔ حکمت عملی دے تحت بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ بندے نو نیواں پینا پیندا ہے، گل بھی بڑی بات دی گل ہے، بعض اوقات بندے نو آپ ہی معافی منگنی پیندی، بندے نیواں پینا پیندا ہے، بعض اوقات حکمت عملی کہندی ہے نہیں گل کر لے، بعض اوقات حکمت عملی کہندی ہے نہیں تو بحث بھی کر لے، بعض اوقات حکمت عملی کہندی ہے نہیں تو ڈاڈا بھی بول لے، بعض اوقات حکمت عملی کہندی ہے نہیں ہن ٹیبل تو اٹھے دا گریبان بھی پھڑ لے، بعض اوقات حکمت عملی کہندی ہے نہیں ہن گریبان نو بھی چھڑ ہن لتھے بھی مار، بعض اوقات اے حکمت عملی کہندی ہے نہیں ہن ہاتھ ڈنڈا بھی پھڑ، تے بعض اوقات اے حکمت عملی کہندی ہے یا اپنی تون کٹا تے یا اگلے دی لا۔ تُساں کی سمجھے حکمت عملی بے غیرتی دا نا ٹیبل تے بیٹھ گل کر لی حکمت عملی۔ صدیق اکبر نے جذباتی فیصلہ صرف نہیں کیتا، جذبات بھی بڑے اعلیٰ سن لیکن حکمت عملی سی۔ حضرت امام علی مقام نے جذباتی فیصلہ نہیں کیتا، حکمت عملی بھی سی، جذبات بھی سن۔ صدیق اکبر دی حکمت عملی کی سی کہ صدیق نے پورا لشکر روانہ کر دیتا، فرمایا مدینہ شریف خالی کر دیو۔ کئی لوگ منکر زکات ہو گئے، مرتد ہو گئے، دین چھڈ کے، امام الانبیاء دے غلام صدیق نے جو لشکر ٹوریا نا سارا مدینہ خالی کروا دیتا۔
جیڑے قبیلے دے کولوں گزرن جیڑے مرتد ہو گئے منکرین زکات ہو گئے جیڑے قبیلے دے کولوں گزرن او ویکھن ایڈا بڑا لشکر جے جنگ واسطے جا رہے ہیں تے مدینہ شریف کتنے بیٹھے ہونے خوف تاری ہو جائے خوف کے سبب کئی ارتداد تو پھر گئے کئی منکر زکات ہوئے سن او پھر کے واپس آ گئے کئیاں دوبارہ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ لیا میں کہ صرف جذباتی فیصلے نہیں یہ حکمت عملی کہندی ہے کہ بعض اوقات تو ڈنڈا بھی چاہ 1200 صحابہ صدیق اکبر نے شہید کروائے جنہاں وچوں 700 حافظ اور قاری سن میں کہ حکمت عملی سی صدیق دی کیونکہ اس وقت اگر ختم نبوت دی اتنی بڑی سطح تے پہرے داری نہ ہوندی تے امیر المجاہدین کدی فیض آباد اس نہ ہوندے اگر اس سطح تے صدیق اکبر پہرے داری نہ کر دے تو لوگاں دے منہ کھل جاندے لوگ کلا کر دے کہ جی خیر ہے دعوی نبوت کر بھی دیا تو کیا ہوا نہ صدیق اکبر نے فرمایا جڑا دعوی نبوت کرے گا اہل ایمان اونوں تن کے رکھن گے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق یار 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 صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک ہر فرد نے دین واسطے قربانیاں دیتیاں صدیق حضور دا دفاع کردے کردے نا کافرہ دی مار اتنی کھادی صدیق نے اتنی کھادی کہ صدیق دا چہرہ سجیا نک بھی چھپ گیا کافرہ دی جتیاں صدیق پاک دے منہ تے لگیاں صدیق پاک دے چہرے تے کافرہ دی جتیاں لگ رہی ہیں سن تصور کر کہ آسمان دا منظر کیسا ہونا ہے زمین دا منظر کیسا ہونا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق او صدیق اکبر جنہاں دے بارے امام الانبیاء فرمان حضور فرمان حل انتم تارکو لی صاحبی ایسا حضور نے جملہ کسے واسطے نہیں بولے کسے واسطے ذرا جی تلخ کلامی ہوئی فاروق اعظم دی اور صدیق اکبر دی جدو صدیق آ کے بیٹھے نا اور عرض کی آقا عمر ناراض ہو گیا عمر معاف نہیں پیا کرتا غلطی میری سی لیکن عمر معاف نہیں کر رہا امام الانبیاء دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا فاروق اعظم آئے نا حضور دی بارگاہ امام الانبیاء نے غصے نال دیکھیا صدیق نو پتہ لگ گیا کہ آج عمر نہیں بچدا صدیق حضور دے قدمہ وچ بیٹھ گئے عرض کی آقا غلطی میری سی عمر تے صرف معاف نہیں کردا آقا غلطی میری سی ڈاٹا جملہ میں بولیا ڈاٹی گل میں کیتی عمر تے صرف معاف نہیں سی کردا امام الانبیاء جدو فاروق اعظم آ کے بیٹھ گئے صدیق دی شان وچ خطبہ دیتا فرمایا ایک وقت ہو سی جدو میں دعوت لے کے آیا دین دی تو میں تواڈے سامنے پیش کیتی فقلتم کذبتا تساں میرے منہ تے کیا تو جھوٹ ہے معاذ اللہ تساں میرے منہ تے میرا انکار کیتا میری تکذیب کیتی تساں میرے منہ تے کیا کہ تسی جھوٹ بول دیو تسی گل غلط کر دیو امام الانبیاء نے فرمایا وقال ابو بکر صادق تسی میرے سامنے میں غلط کہندے رہے میرے سامنے معاذ اللہ میں جھوٹا کہندے رہے لیکن ابو بکر میری کان دے پیچھے بھی میرا دفاع کردا ہے کیوں جی کل تم دا ہی مطلب ہے نا فرما کل تم کذبتا تسی سامنے کہندے سو وقال ابو بکر کان دے پیچھے بھی دفاع کردا سی امام الانبیاء نے فرمایا فہد انتم تارکو لی صاحبی فرمایا میرے واسطے میرے یار دا لحاظ کریا کرو میرے واسطے میرے یار دا لحاظ کریا کرو میرے واسطے میرے یار کو چھڑ دیتا کرو او صدیق اکبر حضور واسطے مارا کھا رہے حضور واسطے مارا کھادیاں بے ہوش ہو کے گرے نا گھر والے چوک کے لے گئے گھر جے پیو نے والدہ انتظار وچ کدو ابو بکر ہوش چائے تے کدو دسے کہ مینوں فلاں نے ماریا جب صدیق اکبر ہوش چاڑن لگے تے والدہ دے ذہن وچ ایک اور خیال کہ ابو بکر اگر ہوش چ آ گیا نا اس اپنے نبی دا نام لینا ہے تے جڑے آس پاس رشتہ دار بیٹھے بدلہ لینا آئے بیٹھے انہاں اٹھ کے چلے جانا ہے کاش ابو بکر اپنے نبی دا نام نہ لے کوئی گل ہوئی صدیق اکبر اٹھے نا تے ہور کوئی گل نہ پوچھی فرمایا دسو حضور کیسے جدو یہ گل پوچھی والدہ کہنے لگی پتر چپ کر جا کول رشتہ دار بیٹھے نا بدلہ لین آئے بیٹھے نے یہ نہ ہوئے اٹھ کے چلے جان پر میں سارے بھی اٹھ کے چلے جان سارے بھی اٹھ کے چلے جان میں نو پرواہ نہیں ابن دغنا چھوڑ کے گیا اپنے ذمہ تے کہنے لگا ابو بکر اتھے رہو میرا ذمہ تو انہوں کوئی کافر نہیں چھڑن لگا کافرہ نو کیا کہ تسا تبلیغ کرن دی وجہ تو ابو بکر نو نکالیا اور ابو بکر تبلیغ نہیں کرن لگا تجارتی یار سی ابو بکر صدیق دا بڑا بڑا بندہ سی بڑا بڑا تاجر سی وہ کہنے لگا میرا ذمہ کہ ابو بکر نو کوئی ہون ہاتھ نہ لائے کوئی کچھ نہ آکھے ابو بکر ہون تبلیغ نہیں کرے گا صدیق اکبر گھر گئے نا پہلا ماڑی تبلیغ کردے سن کار جاندیاں نال اپنی کار نو مسجد تبدیل کیتا اے اسلام دی پہلی مسجد
اپنے گھر میں مسجد تبدیل کیتا. امام بخاری لکھیا صدیق قرآن پڑھتے سن تو قرآن جدو پڑھتے سن یتکسف علیہ نساء المشرکین و ابناؤہم. فرمایا صدیق دے اوتے کافراں دیاں عورتاں تے کافراں دے بچے انج آ کے ڈگدے سن جویں شمع تے پروانے ڈگدے نے. اور صدیق قرآن پڑھی جا رہے, صدیق قرآن پڑھی جا رہے, صدیق قرآن پڑھی جا رہے. انہاں ابن دغنان ساتھ لے آ وئی تو تے اپنے ذمے تے چھڑ کے گیا سے, تو کہندا سے میرا ذمہ. ہن ابو بکر تبلیغ نہیں کرن لگا, اے تے جناب ہر شے کھچی جاندا ہے. او کیا کہن لگا ابو بکر میں کیا نہیں سی میرا ذمہ, ہن تساں تبلیغ نہیں کرنی. آپ نے فرمایا دفع ہو جا, میں تیرے ذمے دی لوڑ نہیں, مینوں اللہ اور اس دے رسول دا ذمہ کافی ہے. ابو بکر صدیق مارا کھا دیا, فاروق اعظم شہادت قبول کی تھی, عثمان غنی بلوائیاں گھیراؤ کر دیا, 3 دن تک نہ کھانا گیا نہ پانی گیا, ہاتھ کٹ دیتا, اہلیہ نو شہید کر دیتا, آپ نو شہید کر دیتا. اخیر ایک بندہ ایسا بھی آیا, آپ کمرے دے اندر اکیلے سن, شہید ہونے تو بعد اس بندے آ کے آپ دے منہ تے چپیڑ کٹ ماری, معاذ اللہ. اتنا کچھ برداشت کیتا. حیدر کرار مسجد دے وچ شہید ہوئے. انس بن نضر دا کیما آیا, عبداللہ بن جاش دا کیما آیا, امیر حمزہ دا کلیجہ کٹ کے جناب چبایا گیا, امیر حمزہ تے ظلم و ستم کیتا گیا, نیزہ مار کے شہید کیتا گیا. جتنے امام الانبیاء دے صحابہ سن, امام الانبیاء دے صحابہ 70 صحابہ پیر معونہ تے شہید کر کے, انہوں نے نک کن کٹ کے گلے دے ہار بنائے گئے. امام الانبیاء دے ہر صحابی نے ظلم و ستم برداشت کیتا. امام الانبیاء دے صحابہ تو بعد تابعین دا دور آیا. امام اسماعیل بن حماد کہتے ہیں میرے نانا جان امام اعظم ابو حنیفہ روڑی تے کھڑا کرتے سن, روزانہ روڑی تے کھڑا کر کے 10 کوڑے روز مارتے سن. تے کہتے سن ابو حنیفہ پیچھے ہٹ جا, ابو حنیفہ پیچھے ہٹ جا. جیل دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ دا جنازہ اٹھیا. امام احمد بن حنبل جناب 3 بادشاہاں نال ٹکر لے کے 3 بادشاہاں کو کوڑے بھی کھا دے, مارا بھی کھا دیا, کدی اٹھا دی کاٹ دے بیٹھے, کدی جناب بادشاہاں دے دربار وچ کوڑے کھا دے, کدی کوئی ظلم کدی کوئی ظلم. لیکن جو مالکاں دی عزت تے پہرے داری کردا نا, پھر مالک لگا تے نہیں چھڑ دے. امام احمد بن حنبل نو کٹدے پے سن تے آپ دی ازار بند کھل گیا, ازار بند کھلیا. آپ نے فرمایا یا اللہ تیرے نبی دی حرمت واسطے آیا, تیرے نبی دی عزت واسطے, تیرے قرآن دے تحفظ واسطے. ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ احمد بن حنبل دا ازار بند کھل جائے اور احمد بن حنبل دا ستر کھل جائے. اسے وقت غیب جو ہاتھ نکلیا تے ستر نو پھڑ لے. جڑا مالکاں دی عزت تے چوکیداری کردا نا, مالک نو لگا چھڑ دے. یار ساؤنڈ خیر گڑبڑ کرے, تسی تے گڑبڑ نہ کرو, تسی تے پریشان نہ ہو. امام الانبیاء دے سارے غلام حضور واسطے قربانیاں دے رہے. امام نسائی ممبر تے بیٹھے, خارجیاں کے سوال کیتا, آپ نے طبیعت کے مطابق جواب نہیں دیتا. انہاں ممبر تے بیٹھے آپ دے گردن دی ہڈی بھی تروڑی, پیشاب والی جا کے ٹھڈے بھی مارے. امام بخاری شہر چکڑ دیتا گیا. انہاں دی بخاری شریف میں کہ حجرے چ بیٹھ کے مرزا جیلمی وانگو بخاری پڑھنا اور ہوندا ہے, تو امام بخاری یار در بدر ٹھوکراں کھانا حضور دے دین واسطے اور ہوندا ہے. کہہ دیتا منکر حدیث ہے تے حدیثاں جناب اے اصول ہی بڑے خراب نے, بڑے غلط گلاں کردا ہے. امام بخاری نے شہر چکڑ دیتا, دوجے چ گئے اوتھوں کر دیتا, تیجے چ گئے اوتھوں کر دیتا, چوتھے چ گئے اوتھوں کر دیتا. اخیر امام بخاری نے دعا کی یا اللہ اگر تیری زمین میرے واسطے تنگ ہو گئی ہے, میں سفر وچ موت عطا فرما. امام بخاری سفر وچ آپ دا وصال ہویا. تمام اکابرین امت نے امام الانبیاء دے دین واسطے ظلم و ستم برداشت کیتے, مشقتاں برداشت کیتیاں, مصیبتاں دا سامنا کیتا. امام الانبیاء دے ہر غلام چلدیاں اے تاریخ پاکستان تک پہنچی, انگریزاں دے خلاف جہاد تک پہنچی. جدو علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد دا فتویٰ دیتا, مفتی عنایت احمد کاکڑ بھی تائید کیتی, علامہ سید کفایت علی کافی تائید کیتی, کئی علماء نے آپ دی تائید کیتی. سارے انہوں پھڑ کے جیل وچ ڈک دیتا گیا. انہوں نے کہا اے مولوی جڑے نا انگریز دے خلاف جہاد دا فتویٰ دیندے انہوں نے کسی طریقے دباؤ, انہوں نے جناب تھلے کرو. علامہ فضل خیر آبادی جدو عدالت وچ گئے نا, تے جج آپ دا معتقد نکلیا, جناب منشی آپ دا معتقد, ایک ڈبہ بند کر دیو, بڑا ڈسٹرب کر رہے ہیں, اے بار بار آواز اٹھتی بہندی, اے بالکل بند کر دے, اے ایک دی آواز کھول چھڈو. علامہ فضل خیر آبادی جدو عدالت دے کمرے دے وچ گئے نا, جج آپ دا معتقد, منشی آپ دا معتقد, وہ کہنے لگا علامہ فضل خیر آبادی ایک باری بس کہہ چھڈو کہ میں او فضل خیر آبادی نہیں ہاں جس جہاد دا فتویٰ دیتا.
عدالت کا کمرہ سج گیا، سارے بندے آ گئے، وکیل آ گئے، جج اپنی کرسی سے بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا ہاں جی کیا تسی او فضل خیر آبادی ہو جس انگریز دے خلاف جہاد دا فتویٰ دیتا؟ فرمایا ہاں میں بھی او فضل خیر آبادی ہوں جس انگریز دے خلاف جہاد دا فتویٰ دیتا۔ کالے پانی دی جیل چھٹے علامہ فضل خیر آبادی نو، مجھ دا لباس پوایا، کیا جی مٹی دے ٹوکرے چاہ جا کے فلانی جگہ تے جا کے سٹو، مٹی دے ٹوکرے چاہے علامہ فضل خیر آبادی سن تے مولوی نا اج بھی سانو کئی مولوی ٹکرے بے غیرت قسم دے مداہنت کرن والے، انہاں کہا جناب یہ پنڈا ہی رولے پہ جاندے، جناب فلاں مولوی کے پیچھے نہیں تو فلاں مولوی کے پیچھے نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، اس کے پیچھے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ میں کہا وجہ کی ہے؟ کہنے جی ہماری اس سے نہیں بنتی۔ میں کہا غیرت مندہ ایڈی غیرت، میری اس سے انبن ہو گئی تھی، میری اس سے بنتی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب اصول کر لے جی، کسی فقہ دی کتاب ہے لکھا ہے علماء تشریف فرما کہ میرے سے نہ بنے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں جی ہے جی؟ نہیں بالکل نہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں کسی کتاب اچ نہیں کہ میری اس سے بنتی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہے۔ بولے میں داتا صاحب کا فتویٰ سناواں جے بولو تے میری فلاں سے نہیں بنتی تو اس کے پیچھے نماز ہے، فلاں سے نہیں بنتی تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں سے نہیں بنتی تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں کہا پاویں تیری نہیں نہ بڑھتی جا کے پڑھ لے، جدو رب دے سامنے سر جھکائے گا آکھے گا سبحان ربی الاعلیٰ، رب آپ تے پاک ہے، انشاءاللہ تیرا دل بھی پاک کر دے گا، رب پاک کر دے گا، تو جا کے پڑھ لے نماز۔ لیکن ایک بندے دے پیچھے نماز نہیں ہونی جیڑا دین دے بارے ڈنڈی ماردہ ہو، جڑا کہ یہ لے دے ادھر سے بھی کر لیں ادھر سے بھی کر لیں۔ یہ تو حضور نے کعبے دے کنڈے نو پھڑ کے فرمایا، غوث اعظم نے منبر تے بہ کے فرمایا، داتا صاحب نے کتاب دے وچ لکھیا، فرمایا اس بندے دے پیچھے کدی نماز نہیں ہونی، اس بندے دے ہاتھ تے کدی بیعت نہیں ہونی جڑا ختم نبوت دا چوکیدار نہ ہوئے، ناموس مصطفیٰ دا چوکیدار نہ ہوئے۔ میں کہ 90% تے گئے اور پڑھیے کدے پیچھے بولو۔ ایک کمیٹیاں نو ہوندہ نا جناب آپ نے ختم نبوت کی بات نہیں کرنی، ناموس رسالت کی بات نہیں کرنی، کمیٹیاں دے پھر ٹھوکیاں نماز۔ وہ جڑا دین دی اصل ہے، دین دی شمع اور دین دی رونق ہے، انہوں بلا کے تجھے نماز پڑھو گے کی میں نماز تے ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ نماز تے حضور دا نظارہ ہی، حضور دی نظارہ کیویں، اقبال نے کیا کیویں، امام الانبیاء نے فرمایا نہیں صلو کما رأیتمونی یصلی، حضور فرماتے ہیں نماز اوویں پڑھنی ہے جویں میں نماز پڑھتا ویکھو گے۔ تے نماز تے حضور دا نظارہ ہوئی نا، صحابہ نے نماز بعد وچ پڑھی ہے، پہلا تے چہرہ بدعا نو ویکھیا، پہلا تے حضور نو ویکھیا، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اگو اے چبل کوئی نہ مارے کہ میری اس سے نہیں بنتی تو میں نے نماز نہیں پڑھنی، اے ضرور ویکھنا کہ مولوی غیرت والا ہے، کیونکہ جے سنی ہوئے گا تو غیرت مند ہوئے گا، سائیاں دی عزت تے انہوں غیرت آئے گی، سائیاں دی ختم نبوت واسطے غیرت آئے گی، کہ جڑا کتا مالکاں دی عزت تے بھی نہ پہنکے، اس کتے نو مالکاں دے بوئے تے رہن دا حق نہیں ہے۔ کتا ہوئی سونا لگتا ہے کہ مالکاں دی عزت دی گل آ جائے نا تے پہرے داری کرنا جاندا ہوئے۔ سن تے ساڑھے اکابرین نے سکھایا، سانو ساڑھے اسلاف نے سکھایا، جیل کالے پانی دی جیل چھٹیا، اللہ فضل خیر آبادی نو مٹی دے ٹوکرے چاہ کے مجدہ لباس پا کے حضور دی نات پڑھن لگے، کہندن فدیت محمدن خیر البرایا، فرمایا اس حالت بھی فضل اپنے نبی تے قربان ہے۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی جیلہ نہیں کٹیاں، چہرہ تے چمکتا رہا نا، داتا صاحب نے اصول بڑا پیارا لکھیا کشف الماجود دے اندر، فرمایا الصفا صفت الاحباب وہم شموس بلا صحاب۔ داتا صاحب فرمانے نے صفا جڑی ہے نا صوفی ہونا پیر ہونا، اس صفا محبوبہ دی صفت ہے۔ کی دی صفت ہے جی؟ بول دے نہیں، صفا محبوبہ دی صفت ہے، اور اے وہم شموس بلا صحاب، ایسے چمک دے سورج نے جنہ دے اگے بدل آ کے انہ دی روشنی چھپا نہیں سکتا۔ بدل آئے علامہ فضل خیر آبادی دے سامنے کہنے لگے جیل چھڑ دیں گے، آپ نے فرمایا چھڑ دیو، موجدہ لباس پوا دیں گے، پوا دیو، مٹی دے ٹوکرے چواواں گے، چوا دیو، سب کچھ برداشت کر کے کہنے لگے فدیت محمدن خیر البرایا۔ روشنی تے ان جی تابا بدل آئے لیکن چھپا سکے، مفتی عنایت احمد کاکوروی جیل وچ گئے لیکن چھپا سکے، علامہ سید کفایت علی کافی جسم تے استری پھیری گئی آپ دے،
استری پھیر کے نمک تے مرچاں دا لیپ کیتا گیا. آپ پھر بھی آکڑ کے بیٹھے حضور دی عزت واسطے, سینہ تان کے بیٹھے. انہاں کہ مولوی انج نہیں ڈگدا, انہاں کوئی اور جگاڑ لانا پینا ہے, کوئی اور طریقہ آزمانا پینا ہے. انہاں پھائے دے پھندے وال ٹورنا شروع کیتا. انہاں فرمایا انہاں نوں پھانسی تے لا دیو, ہوے پھر حسین دا پتر حسینی سید ہوے تے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ پھانسی دا پھندا ویکھ کے جھک جائے ڈگ جائے. فرمایا حسین نہیں ڈگیا تے حسین دا پتر کیویں ڈگ سکدا. اے تے اج کل کئی عجیب قسم دے سید بھی آ گئے, عجیب قسم دے پیر بھی آ گئے, عجیب دے مولوی بھی آ گئے, جنہاں نوں اپنی عزتاں پیاریاں آ گئیاں. محرم دے مہینے وچ کہن گے جی امام علی مقام نے کربلا میں سر کٹوا دیا, تے آپ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے. گل ایڈی وڈی کہ سر کٹوا دیا. وہ تو گل ہی نہ کر چبلے جی, ایڈی جرت ہی نہیں تیرے اندر. تیرے زبان جو نکلدا کیویں جملہ کہ سر کٹوا دیا, تو تے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکدا. جناب سید کفایت علی کافی دے جسم تے استری پھیر کے نمک تے مرچاں دا لیپ کر کے جدوں پھانسی تے پھندے ال ٹوریا نا, آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا, اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سارے اسلاف نے مشقتاں برداشت کی دیا. علامہ سید علامہ حضرت معانی جیل وچ گئے نا, تے آپ دے جناب جیل وچ کٹ کے جدوں علامہ جھکے نہیں تے انہاں آپ دی داڑھی من چھڈی. انہاں کہیا ایک ہی عزت ہے دے کول, داڑھی من چھڈو. داڑھی بھی منوا کے آپ کہنے لگے ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, اور جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کیو جو شکایت بھی. آپ فرمان لگے میں نو کٹے ہیں, میں نو مارے گیا. میں کہ کینیڈا میں بیٹھ کر برگر کھا کر مجددیت کے دعوے کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جیل میں جا کر جسم پر استری پھروانا بڑا مشکل ہے. او بولو, ہم مجدد پاک ہوتے ہیں. میں نے کہا تم واقعی مجدد ہوتے ہو, لیکن ہوتے کینیڈا کے ہو. ہمیں مجدد اسلام کا چاہیے. بولو. اور وہ مجدد ہم نے اپنی آنکھوں سے امیر المجاہدین کو دیکھا ہے کہ جس دور میں خطیب بھی عربی عبارت نہیں نہ پڑھ سکتے تھے, بچے کو یاد کروا دیا منصبہ نبی جن فقط. خطیبوں سے عربی عبارت نہیں تھی پڑھنے ہوتی, لیکن علامہ کے فیض سے بچہ عربی میں حدیث پڑھ رہا ہے, اور حدیث کو نعرہ بنا دیا منصبہ نبی جن فقط. میں نے کہا اسی کو مجدد کہتے ہیں. وہ کیا سمجھا کہاں سے مجددیت اٹھا کر لائے گا, نہ اوتھے پہ کہ مجددیت دے دعوے ہو رہے نے. لیکن علامہ سید کفایت علی کافی دی طرح, مولانا حضرت معانی دی طرح جیلہ وچ مارا کھانا کٹا کھانا بڑا اوکھا ہوندا ہے. جدوں داڑھی منی گئی آپ فرمان لگے اور ظلم و ستم کرو جو مرضی کرو, منہ چوں کدی اتنا بھی نہیں سنن لگے یار بڑا ظلم کر چھڑیا نے, کم از کم داڑھی تے چھڑ دیندے, یار اتنا ظلم کون کردا ہے. کدی منہ چوں شکایت بھی نہیں سنن لگے گل میری جو ہے, گل میری ذات دی ہے. کدی اتنا بھی نہیں آکھن لگا یار ظلم بڑا کر دیتا نے. لیکن جدوں میرے مالکاں دی گل آئے گی نا, پھر شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. اور میں گل میری, میں تیار مار کھان, لیکن میرے مالکاں دی جدوں گل آئے گی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا. میں کہ چاہ دی پیالی دے وکن والے ہو, تانوں کی پتہ کہ دین تے چوکیداری کرن واسطے علامہ نورانی نے کی سودا کیتا. 1 کروڑ روپیہ مرزائیاں سامنے رکھیا, کہنے لگے لاہوری سن, وہ آئے کہنے لگے جی اتنا صرف کیا چھڑو کہ جڑا مرزے نبی مننے وہ کافر ہے مرتد ہے, لیکن جڑا مرزے نو امام مننے وہ کافر و مرتد نہیں ہے. آپ نے فرمایا لیٹ ہوئے ہو. 1 کروڑ دی اس وقت قیمت ایسی کہ علامہ نورانی ادھا کراچی مل خرید سکتے سے. سامنے قیمت پئی, سامنے مرزائی بیٹھے, اور کہنے لگے نورانی صاحب صرف اتنا کہہ چھڑو کہ جڑا مرزے نو نبی مننے او کافر ہے, لیکن جڑا مرزے نو امام مننے نبی نہ مننے او کافر نہیں. آپ نے فرمایا کمینیوں دیر لا دیتی نے, میرا سودا تے پہلے ہی بازار مصطفیٰ دے اندر ہو گیا. چاہ دی پیالی تے وکن والا ہور ہوندا ہے, امن کمیٹیاں وچ بیٹھ کے گلاں کرن والا ہور ہوندا ہے, تے یوسف رضوی ٹوکے والی سرکار ہور ہوندا ہے. نہ سنیا جی گل انہاں دی سناواں, او بول دے نہیں. ایتھے اسلاف گزر گئے, امیر المجاہدین ظلم و ستم برداشت کیتے گزر گئے. یوسف رضوی ٹوکے والی سرکار نو پاویں بلا کے زیارت کر لو, پاویں جا کے زیارت کر لو. بڑا عرصہ پہلا پولیس والے پھڑ کے لے گئے, انہاں جیل وچ ڈکیا. انہاں کہیا یوسف رضوی جو گلاں کرنا ہے نا پیچھے ہٹ جا. آپ نے فرمایا نا دین دی حرمت ہے,
مالکاں دی عزت ہے، صحابہ دی عزت ہے، آل بیت دی عزت ہے، یہ کیڑی چبلا مارے پیچھے ہٹ جا، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وجود تساں ویکھیا ہونا بالکل سکے جن، ماس تے اوتے ہے ہی کوئی نہیں، بس ہڈیاں ہڈیاں ہی نے، اتنے جو وجود دے اوتے نہ انہاں ڈنڈے مارے، کہنے لگے پیچھے ہٹ جا، یوسف رضوی پیچھے ہٹ جا، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مالکاں دی عزت دی گل ہے، دین دی حرمت دی گل ہے، پیچھے کیویں ہٹ جائیے؟ انہاں کہا پٹھا ٹنگ دیں گے، فرمایا ٹنگ دیو۔ بڑے ظلم برداشت کیتے، کرنٹ دیتے، انہاں کٹ کے کوئی جناب حد ہی نہ چھٹی، ظلم و ستم دی ٹارچر انتہا دا کیتا۔ کہنے لگے کسے طریقے مولوی پیچھے تے ہٹے گا؟ انہاں کیا ہن مولوی دا ایک کوئی علاج کرنا ہے، اس علاج تو بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ مولوی پیچھے نہ ہٹے۔ انہاں پتہ کی کیتا؟ پلاس لیا، پلاس تے علامہ یوسف رضوی دے پیراں دے ایک ایک نو پلاس نال کھچ چھڑیا۔ جی او نہیں وکے ایڈے کمزور جے ہو کے، یار تو تے پنڈا وچ رہ کے دودھ پی کے دیسی گھیو کھا کے بھی کیا کھڑا ہے؟ وہ خدا دا خوف کرنا چاہیے سانو۔ خدا دی قسم مولویاں طبیعت پتہ کیسی ہوندی؟ مولویاں کدی گلاس چاہ کے انج بھی نہیں رکھیا ہوندا، اتنے نازک تباہ ہوندے نے، اتنے نازک ہو کے وہ جیلہ جا کے مارا کھاندے رہے، جیلہ جا کے ظلم و ستم برداشت کردے رہے، ہر قسم دی تکلیف، ہر قسم دی اذیت برداشت کیتی۔ یار اسی چنگا پلا جسا لے کے حضور دی عزت تے چوکیداری نہ کریے تے ساڈے جسم دا فائدہ، ساڈی جان دا فائدہ، ساڈے جین دا فائدہ۔ جس جان بھی سانو رب نے اپنے حبیب دے نا تے عطا کیتی ہوئے تے اسی اس جان دی بھی جناب لاج نہ رکھ سکیے، رب دی عطا دی بھی لاج نہ رکھ سکیے، کیونکہ ساڈا تے ایمان ہے کہ حضور دے صدقے رب نے جان دیتی تے حضور تے جان وار بھی نہ سکیے تے ساڈے جین دا فائدہ۔ اس واسطے ساڈے جو قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جو فیض صدیق اکبر دا اکابرین دے ذریعے ساڑھے تک پہنچا گئے، اور جو در حقیقت فیض رسول اللہ دا اس فیض نو حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بولو یار پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کرے نا، آپ اس پیر کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرتے ہیں جو کہ جی اس دروازے سے جانا ہے، اس دروازے سے نکل جانا ہے، پیر صاحب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا؟ میں کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے ہاتھ لگائے دے، تجھے ہاتھ لگا کے پاویں 40 دن جسم ہی نہ پاک ہوئے۔ ایسا بدبخت جو شریعت دا غدار ہوئے، دو نمبری دین نال کرے، انہوں ہاتھ لانا سمجھو سور نو ہاتھ لانا۔ اتنی وڈی مسجد تے بیٹھ کے اللہ کے جی ہاتھ بھی نہ لگانا، حضرت کے برتنوں کوئی ہاتھ نہ لگائے، حضرت کے برتن علیحدہ، حضرت کی عبادت کی جگہ علیحدہ، حضرت کی جناب بیٹھنے کی جگہ علیحدہ، حضرت کی فلاں جگہ علیحدہ، فلاں جگہ علیحدہ، حضرت کی لیٹرین میں کوئی داخل نہ ہوئے۔ میں چلو باقی گلہ سمجھ آ گئی ہیں، لیٹرین میں حضرت ریوڑیاں رکھ کے بیٹھے ہیں، لیٹرین میں بھی نہیں جانا۔ او بدبختہ خدا دا خوف کر، تینوں کمینیا پتہ نہیں لگ سکتا کہ امام الانبیاء نے کیویں 70 صحابہ دودھ پیا کے آپ نوش فرمایا، تینوں پتہ نہیں لگ سکتا۔ جدو صدیق اکبر بھی دودھ پی لین، عبداللہ بن عریقت بھی پی لین، عامر بن فہیرہ غلام بھی پی لین، پھر حضور دودھ نوش فرمان۔ وہ کمینیا تین نہیں پتہ لگ سکتا کہ امام الانبیاء نے کیویں یہودی دی غلاظت اپنے ہتھاں نال صاف کیتی، اور تین نہیں پتہ لگ سکتا کمینیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس مشقت نال، کس مشکل نال اس امت تک دین پہنچا گئے۔ ایڈا اوکھا دین اکابر لے کے آئے، تھالی وچ رکھ کے تو اندر تک کمینیو ضائع پہ کر دیو۔ ایسے بدبخت نہ ہاتھ بیعت ہوندی ہے، نہ ایسے بدبخت دے پیچھے نماز ہوندی ہے۔ بولو ہماری اپنی عزت ہے نا، ہمارا اپنا اختلاف ہے، ہماری اپنی ترجیحات ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری ماں کو گالی دی ہے، ہمارے باپ کو گالی دی ہے، تو ہم نے لہٰذا نہ تعلق توڑ دینا ہے۔ ہماری برادری اگرچہ ہے لیکن ہماری ماں باپ کو گالی دی ہے، یار حضور دا اسوہ تے ہے نا، تیرے ماں نو کو گال کڈے، تیرے پیو نو کو گال کڈے تو جا کے آگ اماں جی درود شریف پڑھو، حضور دا اسوہ تے ہے، معاف کر چھپ، ابا جی درود شریف پڑھو، خیر ہے تو انہوں گال کڈی گئی ہے نا، لیکن جدو حضور دی عزت دی گال آئے، غازی علم دین شہید نے چھرا نے مار چھڑے، غازی ممتاز قادری 27 گولیاں مار چھڑیاں، گولی تے ایک نال بھی مردہ سی، 27 کیوں ماریاں؟ میں 27 تاں ماریاں کہ 27 بندوق دے وچ سن، جے 27 لاکھ بھی ہوندیاں نا تے آپ نے ساریاں ٹپا دینیاں سن۔ تو تصور کر کے جس بندے 27 گولیاں ایک بندے نو ماریاں ہونا، غصہ کتنا ہونا؟ یار حضور دی عزت واسطے اپنے سینے چ ایسا غصہ پیدا کر، اے نہ ہوئے کہ تیرے اوتے کفر چڑھ کے آ جائے۔ اج مرزائی ساڈے سجے کھبے نے، اسی تاں بھی نہیں رو رہے، ساڈے گھراں وچ برادریاں وچ واڑا تاں بھی نہیں رو رہے، یاریاں بن گئیاں تاں بھی نہیں رو رہے، پرواہ ہی نہیں ہے نا یار، شریعت دی کنوں پرواہ ہوئے؟ بس اتنی پرواہ ہے کہ ہمارے خاندان کو کچھ نہ ہو، ہماری برادری کچھ نہ ہو، ہماری یاریوں کچھ نہ ہو۔ یار سب تو وڈی یاری امام الانبیاء دی یاری، جیسے اتھے بھی بیڑا پار لانا
اگے بھی بیڑا پار جے او یاری چھڑ کے دوجیاں یاریاں ویندا رہیا جے او یاری چھڑ کے دوجیاں یاریاں تکدا رہیا اسی تے خدا دی قسم اتنا بھی نہیں برداشت کردے امام الانبیاء دی توہین کرنا تے بڑی اچھی گل ہے اسی اتنا بھی نہیں برداشت کردے کوئی غازی ممتاز حسین قادری دی توہین کرے اسی اتنا بھی برداشت نہیں کردے وہ کینیڈا دے مجدد نے کیا سی نا 13 گھنٹے اس تقریر کیتی ہے ثابت کرنے وچ کہ ممتاز قادری غلط سی 13 گھنٹے اس تقریر کیتی میں کہا سی جتی بھی نہیں ایسے بدبخت منہ تے مار دے جڑا بدبخت باہر بہ کے ایسے بکواس کرے صرف انگریزاں کو خوش کرن واسطے اور آکے جی عورت کی دیت تو مرد کی دیت کے برابر ہوتی ہے میں شریعت کہندی ہے ادھی ہوندی ہے تو کہنا برابر ہوندی ہے بول دے نہیں صرف انگریزاں دی ٹاؤٹی واسطے سیکولر کو خوش کرن واسطے جامعہ نعیمیہ چ مناظرہ آیا تے او دے سامنے دلائل پیش کیتے گئے کیا گیا جی فلاں امام اعظم تو لے کے آج تک تمام کابرین دا قاعدہ اے اصول ہے کلیہ کہ عورت دی دیت مرد دی دیت تو ادھی ہوندی ہے کہنے لگے اے تسی دلائل پہ پیش کر دیو امام اعظم تو لے کے تھلے تک یہ سارے تے میرے ہم پلہ نے جڑا کیوں سارے میرے برابر نے تو میرے سامنے انہاں دا حوالہ نہ پیش کرو جڑا شریعت تو اتنی بڑی بغاوت کرے کہ جی افضلیت شیخین یہ تو ظاہری ہے باطنی جو ہے وہ خلافت مولا علی کے پاس ہی ہے میں کہ تو کمینیا سمجھا کیڑی گل نو ہے اگر باطنی خلافت ہو پھر ہی ظاہری خلافت کا حقدار بنتا ہے شریعت کا اصول ہے قاعدہ ہے تقوی نہیں ہے خلافت ظاہری مل سکتی ہے جی اور اگر علم نہیں ہے تقوی کیویں ملے گا الاعلم احق ایت سادہ جو اصول ہے یار نماز واسطے اصول ہے الاعلم احق بالامامت ثم الاقرا ثم الاورا ثم الاحسن ثم الاحسن صوتا ثم الاحسن وجها ثم الاحسن ثيابا فرمایا جڑا سب تو بڑا عالم ہوے او امامت دا حقدار ہوندا ہے مڑ جڑا سب تو بڑا قاری ہوے او امامت دا حقدار ہوندا ہے مڑ جڑا سب تو بڑا متقی ہوے پتہ چلے جے علم نہیں ہے قرآن دی قرات نہیں ہے پھر تقوی آ سکدا بولو علم وچ بھی بڑا ہوے قرات وچ بھی بڑا ہوے تقوی وچ بھی بڑا ہوے پھر عمر وچ بھی بڑا ہوے جے عمر وچ بھی برابر ہون پھر دیکھیا جائے کہ عمر وچ بھی ہن سارے برابر ہو گئے نے تے ہن آواز سونی کیدی آواز بھی بابا سارے دی سونی ہے پھر دیکھیا جائے کہ چہرہ کدا سونا ہے کہ چہرے بھی بڑے ہی سونے نے سارے ہی چمک دے سارے ہی سنیاں دے چہرے نور اللہ نور نے پھر اے ویکھیا جائے کہ سونے کپڑے کنے پائے اے عام امامت صغرا دا حال ہے تے امامت کبرا اے تے امام اعظم فتاوی قاضی خان دے اندر موجود ہے پوچھا گیا جی سنی کون ہوندا ہے امام اعظم کہنے لگے تفضل الشیخین وتحب الختنین وتمسح على الخفین امام اعظم کہندے سنی ہوندا ہی ہوئے جڑا ابو بکر و عمر نو افضل مننے میمون بن مہران تابعی سن تاریخ الخلفاء دے اندر علامہ سیوطی نے لکھیا انہاں دے سامنے ایک بندہ کہنے لگا کیا تسی حضرت علی نو حضرت صدیق اکبر تو افضل سمجھ دیو آپ دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی کمبن لگ گیا اور آپ دا جناب ہاتھ لاٹھی سی اساسی چھوٹ کے ڈگ گیا جدو آپ تھوڑی جی طبیعت سنبھلی ہوش چاہے نہ فرمان لگے میں جے زندہ اور لوگ ابو بکر و عمر دی برابری دیاں گلاں کر رہے تابعی کم جائے صحابی کی زیارت کرن تابعی کم جائے اس نظریے نال اور مولا علی کی فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری فرمایا میں جنوں ویکھیا کہ مینوں وداندا پیا ابو بکر و عمر تو میں زنا دا الزام لانے والے دی حد لا کے 80 کوڑے مار دے آجزی میں 80 کوڑے نہیں مارے جاتے اور علی شریعت کے معاملے میں آجزی کر ہی نہیں سکتا کہ نا آجزی میں کہہ دیا یار ہوئے مولا علی حق علی دے نال تے علی حق دے نال قرآن علی دے نال تے علی قرآن دے نال ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ علی دین دے معاملے چ آجزی کرے نہ آجزی نہیں کی رسول اللہ کے دین کا حکم بیان فرمایا بولو جڑا کہے جی جناب پاکستان کا بچہ معاذ اللہ خمینی ہوگا اس ناشری شیعہ ہوگا کیا نہیں سی کیا سی جی جڑا کہ بلیور ہے یہ جناب عیسائی یہودی یہ بلیور ہے بلیور ہونے کی حیثیت سے انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا جی بلیور ہونے کی وجہ سے انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا تو آپ کڈا بڑا کافر ہونا بولو جڑا کہ عیسائی کافر نہیں ہے یہودی کافر نہیں کیونکہ بلیور ہے اور جیسے عید میلاد النبی ہے ویسے ہی معاذ اللہ کرسمس ہے او بولو سنیو پیٹے ہو کے جیو او پیٹے ہو کے جیو خدا دیو بندیو پیٹے ہو کے رو
ساڈے عقائد الحمدللہ ساڈے نظریات 1400 سال تو چلے آ رہے ہیں اور کدی بھی انہاں نظریات دے اندر جھول نہیں آیا، کدی بھی یہ نظریات ڈگے نہیں، کدی بھی یہ نظریات وکے نہیں، کدی بھی یہ نظریات کوئی جھکا نہیں سکیا، گرا نہیں سکیا، اور جدوں تک ساڈے ساتھ پہ چلتے ہیں انشاءاللہ اے نظریات ایویں تابع رہن گے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا موضوع ختم نبوت ہے، تو آپ یہ بار بار سندھ والی آتے ہیں یا ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر جس چیز کا زور زیادہ ہو اس پر کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے بولتے ہیں کہ اندر کے نفاق کو پہلے مارا جائے نا، پھر کام ذرا آسان ہوتا ہے۔ اندر کا گند پہلے نہیں تو یہ کمینے ٹانگے کھینچتے ہیں۔ جو سلہ علی دی ریلی چو بائی کاٹنا نہ کران دے، کیوں ہیں جی سکندر بھائی؟ ہو سکتا ہے سویرے تو انہوں ہی فیر باز جی۔ اللہ کیا بات کیا بات کیا بات ہے، اللہ کرے تو انہوں فیر بجے حضور دینا دے۔ ہو سکتا ہے سکندر بھائی نو کی میں نو بھی بات سکتا ہے، اکرام بھائی نو بولو اور تو آٹی گال نہیں پیا کردہ، اپنی گال نہیں پیا کرنے ہیں کی گال ہے، پریشان ہو گئے فیر بجنا حضور دے ناتے بجنا نا، کیڑا ایسا ڈکیٹی کر کے فیر کھانا یا جناب چوری کر کے فیر کھانا، ایسا کھانا تے حضور دے ناتے تیز تو بڑی فقر علی گال کیڑی ہے، تے جے گلا حضور دے ناتے تے بیٹھے بیٹھے تو اڈا پاٹ گیا تیز نہ تو بڑی فقر علی گال کیڑی۔ نعرہ تکبیر، نہ انج نہیں ذرا زور لاؤ، نعرہ تکبیر، اگرچہ میں نے نہیں زور لگایا لیکن آپ کا تو لگنا چاہیے یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ترے واری نعرہ مارنا جائے، ترے واری، تیجی واری پورا ٹن مار دینا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک اور روایت یاد آگئی، غالباً ترمذی شریف دے اندر موجود ہے، تابعی دا قول ہے حضرت سفیان ثوری دا، فرمایا جیڑا ابو بکر و عمر دی افضلیت دا منکر ہوئے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم دی افضلیت دا انکار کرے، فرمانے نے میں نہیں سمجھدا کہ ایسا گندا عقیدہ رکھ کے او بندہ جنت چلا جائے گا۔ سفیان ثوری نے فرمایا اس واسطے بڑے جناب نازک مرحلے نے، بڑی نازک صورتحال ہے، ساڈے عقائد و نظریات الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اوہی نے جو اکابرین امت نے عطا فرما دیتے اور اونا نظریات دی پہرےداری کر کے، جویں میں پہلا کیا نا سنی غیرت مند ہوتا ہے تے غیرت مند صرف سنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اونا نظریات تے چل کے انشاءاللہ اسا ناموس رسالت دی بھی چوکیداری کرنی ہے اور ختم نبوت دی بھی چوکیداری کرنی ہے۔ بھئی اسی چندہ منگن تو اڑے کو نہیں آئے تے نہ ہی چندہ منگن آنے اے ختم نبوت واسطے، ٹھیک ہے جی، نہ چندہ منگن آیا ختم نبوت واسطے تے نہ اسا ختم نبوت واسطے چندہ منگن آنے، لیکن اسی تو اڑی جان منگن آنے دیو گے جی جان، پکی گال ہے دیو گے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلا نا مغرب ٹائم پروگرام سی گتر چاک دے اندر بڑا ہی ذوق ہے، ایسی جگہ ہوگا نا تو بڑا لطف آندہ ہے، دو کار مسلمانہ دے آسے پاسے سارے مرزیاں دے کار، یہ دو چار ہے بھی سنو مرزیاں دے حمایتیاں دے کار، تو مسلمانہ دے کار دی چھت تے پروگرام تے جڑا اوتھے منجی ٹھوکن دا مزہ آیا نا اور کتھے آ سکدا۔ میں تے سارے عام سٹیج تے کہہ رہے ہیں کہ جڑا مرزئی ہے نا مرزئی انہوں اس کائنات تے جین دا حق بھی نہیں ہے، اور شریعت اسلامی دا اصول ہے جڑے یاریاں لائی پھر دینا وہ سن لین، شریعت اسلامی دا اصول ہے کہ جڑا بھی مرزئی ہے انہوں حکومت وقت قتل کر دے گے۔ یہ تے جیسے منارہ دی گال کر رہے ہیں کہ بتا میرا آپ دی گال کر رہے ہیں تے ایک کم بھی کھلوتے ہیں۔ شریعت اسلامی دا اصول ہے کہ ریاست وقت مرزئی سارے قتل کر چھڑے، تھوڑی جی گنجائش پتہ کی ہے، گنجائش سن کے بھی، اور میں گنجائش سنان لگا تے گنجائش سن کے بھی تو آڈا آزمہ خراب ہو جائے۔ گنجائش پتہ کی ہے؟ گنجائش ہے کہ مرزیاں دے بچے بھی مرزیاں دیاں بیبیاں بھی مار دیو، مرزیاں دے بڈھے بھی مار دیو، مرزیاں دے جوان بھی مار دیو، لیکن جو نابالغ بچہ ہے نا، سمجھ دیو نابالغ، بالکل نکا جائے نابالغ بچہ ہے انہوں چھاڑ دیو، جدو ہو جائے بالغ او دے کل پوچھو ہاں بھی تیرے بڑے دس گئے سن کہ مرزے کانے نو مننا ہے، دس ہن مرزے کانے نو مننا ہے یا رسول اللہ نو مننا ہے، یہ گنجائش ہے بس، مرزے کانے نو مننا ہے یا رسول اللہ نو مننا ہے۔
ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੜ ਦਿਓ। یہ شریعت اسلامی دا اصول ہے۔ ریاست وقت ریاست مدینہ ایک کام کرے، لیکن سانو پتہ ہے بدبخت بغیرت نے انہاں کرنا کو نہیں، لیکن جب ساڈی حکومت آئی اساں تے کرنا ہے انشاءاللہ اساں کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ دا غدار اس دنیا تے رہ سکدا۔ آخری بس ایک مثال سمجھا کے تانوں گل ختم۔ اگر تواڈے گھر دی لیٹرین ہوے، بولو سبحان اللہ ہی بول چھڈو یار، اگر تواڈے گھر دی لیٹرین ہوے تے لیٹرین پیلی پیلی ہو جائے تے کی کر دیو؟ تیزاب چھڑ دیو نا۔ تے جے کچھ عرصہ چھڑ دیو پلاہٹ تے کی بندا ہے؟ اے مسیتاں بنا دینا، انہاں بدبختاں نوں مسیت بنان دا، ایک منٹ قاری صاحب، انہاں نوں مسیت بنان دا حق نہیں ہے۔ اے پاویں پنڈ دی سب تو وڈی لیٹرین مرزائی بنا لین، اجازت، کیونکہ مرزا کھانا لیٹرین دے وچ مریا سی نا، اجازت بنا لین، پاویں اوتے مرزے دی ماں کے سیٹی دا نام ہی لکھ چھڈن، اس دی ٹینشن سانوں، لیکن مسیتاں بنا سکدے نہیں۔ یہ لیٹرین دے اندر کچھ عرصہ گند چھڑ دیو نا تے بساں دے اڈیاں تے حال ویکھیا نا کی ہوندا ہے، 2-2 انچ گند جمیا ہوندا ہے، اے او حال ہو جاندا ہے۔ انہاں نوں کچھ ہور عرصہ لمکایا نا تے اے مرزیت ساڈے گھراں تک پڑے گی۔ اس واسطے چنگا ٹائم نال تیزاب پھیریے تے ٹائم نال صفائی کریے۔ حضور دی رحمت دا اظہار اے ہی، حضور دی رحمت ہے کہ زمین نو پاک کر دیو تے مرزائیت تو وڈی غلاظت اور کوئی نہیں ہے۔ تو سب تو وڈی حضور دی رحمت ہے کہ مرزائی مکا دیو۔ اجے اسی منارہ واسطے درخواستاں دتیاں نے، انشاءاللہ امید رکھنے ہیں جدوں بھی تانوں بلایا جائے گا حضور دی ختم نبوت واسطے، حضور دی ناموس واسطے، سارے دے سارے حاضر ہو گے انشاءاللہ، حاضر ہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور جتنی تنظیمات اہل سنت نال تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ سارے ساڈے بھائی نے، وہ شہ درود جو شہید ہوئے سن وہ ساڈے بھائی نے۔ اسی ہر ایک سنی دی جان دی قدر کرنے ہیں، لیکن جو گندا ہے وہ گندا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سارے تنظیمات اہل سنت والے ساڈے سر دا تاج نے، جڑے حضور دے غلام نے، سارے ساڈے سر دا تاج نے۔ اللہ رب العزت سب نو عمر دوام عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سارے دی تمام مشکلات دینی دنیاوی دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔